إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية رواه البخاري ومسلم معزز حاضرین جمعہ امت مسلمہ کے بزرگوں نوجوانوں پردہ نشین ماں اور بہنوں میرے ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین اور سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ بڑے اہمیت کے حامل ایام ہیں اور ان ایام کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے تمام ترین دنوں میں سب سے افضل ترین دن کوئی ہے، فضیلت والے، اہمیت والے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے والے ایام کوئی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 دن ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی عبادت کی جاتی ہیں، نفل عبادتیں ہوتی ہیں، ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس میں نفل روزوں کا اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مستحب اعمال میں کثرت سے تکبیر و تحلیل و تمہید کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تلاوت قرآن مجید ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں عطا کی ہے۔ اس کی قدر و قیمت جانتے ہوئے ہمیں ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ نفل عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت لگانا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو پہلو ہے اس مہینے کے سلسلے میں، شریعت اسلام کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو علم ہے کہ سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلک منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ زمان جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی ان کو حرمت والا، تعظیم والا، تکریم والا قرار دیا، جیسے کہ ویسے رکھا گیا۔ 3 مہینے جو پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جس سے ہم گزر رہے ہیں، عام مہینوں کے بنسبت یہ بڑے تعظیم و تکریم اور حرمت والے مہینے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہاں سے اس بات کا میں علم ہوتا ہے کہ عام مہینوں کے بنسبت ان مہینوں میں زیادہ تر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ظلم اپنے آپ پر، کسی اور پر ہونے سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو رہنمائی کر رہی ہے، خصوصاً اس مہینے کے سلسلے میں۔ اور جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نے رکھا، اس مہینے کے ابتدائی ایام دن، ابتدائی جو ایام ہیں 10 دن، یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ علامہ بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو سب سے دنوں میں، سارے دنوں میں افضل ترین قرار دیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اجتماع الامہات الامہ۔ آپ نے کہا کہ یہ جو عبادتیں ہیں امہات العبادہ، جتنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، صدقات ہے، نفل عبادتیں ہیں، حج ہے، قربانی ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادتیں ان دنوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ عرفات سے لے کر، عید کے مناسبت سے لے کر، اور حج جیسی عبادت سے لے کر، اور یہ سارے طواف جیسی عبادت سے لے کر، سارے ارکان مناسک حج کے جو شامل ہوتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اہمیت اور فضیلت والا قرار دیا ہے، اور اس میں عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور ان دنوں میں کثرت سے ہمیں تکبیر کو بلند کرنا چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو کلمات آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، کثرت سے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کثرت نوافل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نفل روزوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کثرت حمد و ثنا کا ذکر ملتا ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرفہ حج کے سارے ارکان میں ایک ایسا رکن ہے، اگر حاجی عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ حج کے علاوہ جو حجاج نہیں ہیں، عام انسان ہیں جو مسلمان ہیں، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا کفارہ بنا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔
لہذا یوم عرفہ کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں جیسے کچھ ایام گزر چکے ہیں، کچھ ایام باقی ہیں، ان دنوں میں نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یوم عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح قربانی کا ذکر ملتا ہے، قربانی اور عید سے متعلق کئی دفعہ آپ نے ان چیزوں کو سنا ہوگا۔ آئیے میں اپنے موضوع پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک طرف ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کامل ترین کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین کوئی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اور جب ذی الحجہ کے مہینے میں ہم آتے ہیں تو اسوہ ابراہیمی کی بات آتی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا غلط فہمی ہو سکتی ہے لا علمی کے بنیاد پر، کہ ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین کوئی نمونہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین کوئی نمونہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہاں دو آیتوں کے اندر بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لیکن گہرائی میں اگر ہم جائیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو ہم تھوڑا سا ٹٹولیں کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کن کن اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسوہ اور نمونہ کن کن اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کے سلسلے میں، تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے رسالت پر ایمان لایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد ہی پر جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح کی بنیاد ہی پر جنت ممکن ہے۔ عمل صالح کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر جب یہ آیت مبارکہ جو سورہ احزاب کی ہے، یہاں پر اللہ نے مطلقاً پیروی کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، غزوہ احزاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، اور ایسے مشکل حالات میں، جنگی حالات ہیں، مشکلات ہیں، آسانیاں میسر نہیں ہیں، اور عملی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر قرار دیا ہے۔ بھوک کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، جنگی کیفیت کے اندر اس آیت کو اتار کر اللہ نے کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اس کے باوجود آپ کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے عبادات کے معاملے میں۔ جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، وہ ساری عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عملی پیجامہ پہنانا، کیونکہ اللہ کی عبادت اسی طرح ممکن ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عقیدے کے باب میں عقیدہ رکھا ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، قیامت کے برپا ہونے پر جو عقیدے کا باب ہیں، ان تمام باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عقیدہ اپنایا، ویسے ہی عقیدہ اپنانا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عبادات، عقیدے کے باب کے بعد عبادات کے معاملے میں اگر ہم آتے ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کسی بھی طرح کی عبادت جو شریعت نے ہم پر لازم قرار دی ہے، وہ ساری عبادتوں میں اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے، علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسک بها علیکم بالنواجذ، تم میرے بعد زندگی گزارو گے، بہت سارے اختلافات دیکھو گے، ایسے اختلافات کے اندر یاد رکھنا تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عقیدے کے باب میں نمونہ ہے، عبادات کے باب میں نمونہ ہے، سیاست کے باب میں نمونہ ہے، معاشرت کے باب میں نمونہ ہے، اخلاقیات کے باب میں نمونہ ہے، یہ سارے چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہر زاویے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں پر ایمان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ممتحنہ کی آیت میں بات بیان کی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کوئی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں تھوڑا سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی کتاب پر عمل، قرآن کے بعد کسی اور کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، یعنی قدیم روایات میں، قدیم سنتوں میں، پچھلے نبیوں کے واقعات میں، پچھلے نبیوں کی سنتوں کو جو عمل کر کے دکھایا ہے اس شریعت کے اندر، وہ اس شریعت میں شامل ہوں گی۔ تو یہاں پر اگر غور کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جتنی سنتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ عمرہ کا تذکرہ آتا ہے، حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، قربانی کا تذکرہ آتا ہے، طواف کا تذکرہ آتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا یہاں سے وہاں تک، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ جتنی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا کر اس امت کو تعلیم دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی انہی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہاں پہ فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں تمہارے لیے کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کرنے کا حکم دیا، اس شریعت کے اندر اس کو شامل کیا گیا، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اعمال ہے، کوئی کہے موسیٰ علیہ السلام کی اعمال ہے، یہودی اس کو اپناتے ہیں، ہم کو اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اپنانے میں حرج یہ ہے کہ ان کے ان اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو یہاں بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی بات آتی ہے، سیرت کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلی چیز اہل علم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافروں اور مشرکوں کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ کیسے اعلان کیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ کس طرح آپ نے سب سے پہلے اپنے والد سے انکار کیا، والد سے مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کی رب ماننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے کے لیے، الہ ماننے کے بعد اپنے سب سے پہلے مخالفت کی، یا دعوت دینے کے بعد خاموشی اختیار کی، یا منہ موڑا، بیزاری کا اظہار کیا، تو وہ اپنے والد محترم سے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اگر میرے والد، آپ کے والد، میرے رشتہ دار یا آپ کے رشتہ دار کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ایمان والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اخلاق کے معاملے میں، دعوت دینے کے معاملے میں، اسلام کو پہنچانے کے معاملے میں، گفتگو کا انداز، زبان کا استعمال، الفاظ کا انتخاب، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ یہاں بات آتی ہے اللہ کو ماننے کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے کی، تو آپ نے اپنے باپ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب بات آگے بڑھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی بات آتی ہے، تو یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنی قوم سے بھڑ جاتے ہیں، اپنی قوم سے لڑ جاتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں
کہ ایسے حکمت کا، ایسے منطق کا، ایسے دن کا جہاں پر وہ ثابت کر سکے کہ جو ان کو الہ مان رہے ہیں، جن کو نفع نقصان کا مالک مان رہے ہیں، جن کے لیے نظر و نیازیں پیش کر رہے ہیں، جن کے لیے اپنی جان اور مال اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ دن کا انتظار کرتے ہیں۔ وعید کا دن ہے، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ میں آپ کو صرف ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق ملتے ہیں مختصراً آپ کے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے توحید کی دعوت دینے کے طریقے کو اپنایا۔ انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ایک ایسا لمحہ آیا جہاں پر ساری قوم کو آپ نے ثابت کر دکھایا کہ جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم عبادت کا مستحق مانتے ہو، جن کے لیے تم نظر و نیاز پیش کرتے ہو، جنہیں تم نفع نقصان کا مالک مانتے ہو، یہ صرف پتھر کے بت ہے، یہ الہ نہیں ہے۔ الہ اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ قوم کے سامنے دعوت پیش کی، قوم نے نہیں تسلیم کیا، وقت کے بادشاہ نے نہیں تسلیم کیا۔ یہاں پر آپ میرے اور آپ کے لیے اسوہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے کہ دعوت کس طریقے سے پیش کی جائے، دعوت کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعوت کی حکمت کیا ہونی چاہیے، کس طرح قوم کے سامنے توحید کو بتایا جائے اور شرک سے واضح کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس کے آگے اگر ہم چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے خاطر کس طرح کی قربانی کرنی پڑے، یا دین کی خاطر کس طرح کی قربانی کا موقع آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جس طرح آپ نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنے والد کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنی قوم کو چھوڑنا گوارا کیا، قوم نے یہ طے کیا کہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگ میں جانا گوارا کیا، توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ توحید کے لمبردار تھے، یہ توحید کے کامل تھے، اور توحید کامل کی کوئی مثال ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا کان ابراہیم امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ لفظ امہ آیا ہے، امت کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری تعداد ہونا، بہت ساری کثرت ہونا، تب جا کر امت مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن نے یہاں پر ایک اسلوب بیان کیا ہے، ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ کان ابراہیم امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے امت تھے، اور اصول ہے اہل السنہ والجماعہ کے کہ اگر ایک آدمی بھی توحید پر رہے، وقت کے ساری قوم، ساری بادشاہت مخالفت میں رہے، تو وہ تنہا اکیلا امہ ہے، وہ تنہا اکیلا جماعت ہے، وہ تنہا اکیلا جنت کا مستحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لمبردار، دین کے خاطر آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں ایک ایسی ہیں، اس کی مثالیں مشہور و معروف ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کافر رشتہ داروں کے سامنے نمونہ پیش کیا، آپ نے رہنمائی بتائی کس طرح سے ہم اپنے والد، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب جو شرک میں مبتلا ہیں، اسی طرح بدعتوں میں مبتلا ہیں، یا کفر کے اندر مبتلا ہیں، اللہ الہ کو چھوڑ کر انہوں نے حقیقی الہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، ان سے کس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ دین کے خاطر قربانی کرنے کا وقت آئے تو گھر کو چھوڑنا پڑے، چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، والد سے رشتہ توڑنا پڑے، توڑنے کے لیے تیار ہو جائے، خاندان سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنے حق کو ترک کر دیں، وطن کی بات آئی تو وطن کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہی اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا کہ اگر کافروں کے ساتھ اپنی بنیادی عقیدے کی جنگ ہو، بنیادی عقیدے کی بات ہو، تو ایسی صورت میں ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی، علیحدگی اختیار کر لی جائے گی، لیکن توحید کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ایسا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح اگر توحید کامل کی مثال دیکھیں، تنہا اکیلے ہیں، آواز بلند کرنے والے ہیں، اللہ کے وحدانیت پر ثابت قدم رکھنے والے ہیں، اس کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور تدبر کریں، تسلیم و رضا کی ایسی مثال ہے۔
تسلیم اور ادا کی ایسی مثال ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، ایک بیٹے کی قربانی کو پیش کر کر دنیا کے لیے نمونہ پیش کرنا، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ ہم کچھ دنوں کے بعد اللہ کے راہ میں اپنے مال سے خریدا ہوا جانور ذبح کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے، کچھ نے ارادہ کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کس طرح کے اقدامات کیے۔ خواب میں یہ طے کیا گیا تھا، خواب میں دیکھا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ چاہتے تو خواب کو ترک کر دیتے، چاہتے تو اس کو اگنور کر دیتے، چاہتے تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ یہ وہ بیٹا ہے جو بڑی مدتوں کے بعد، بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد ایسی عمر میں حاصل ہوا ہے جہاں کوئی امید نہیں ہے، جہاں کوئی امید نہیں تھی، جہاں کوئی راہ نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ اندازہ کیجئے گا، جو باپ ہے وہ جانتا ہے، جو ماں ہے وہ جانتی ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ کی یہ کیا نعمت ہے۔ جس گھر میں اولاد نہیں ہے، جو شادی شدہ جوڑے ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا نعمت ہے اور کیسے میسر ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد سب سے بڑی خوشی اس اولاد کے لیے، اس جوڑے کے لیے اولاد کا ہونا ہوتا ہے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، یا بیٹے بیٹیوں کی شکل میں ہو۔ یا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، ایسی عمر میں نوازا جہاں کوئی امید نہیں تھی، تنہا اکیلے تھے۔ رب حب لی من الصالحین کی دعائیں قرآن نے تذکرہ کیا کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور کیسے صالح اللہ نے اولاد عطا کی، اس کی مثال دنیا نے دیکھی ہے۔ کبھی زمین نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، کبھی آسمان نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، اور قیامت تک یہ منظر کبھی نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کی مثال دنیا کے باپ اور بیٹے کے لیے ہے، یہ باپ اور بیٹے کی مثال دنیا کے باپ اور بیٹے کے لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وقت آئے تو اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی انا کی، اپنی ساری چیزوں کی قربانی دینا ضروری ہے۔ جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں اپنایا جائے گا، قربانی نہیں دی جائے گی، کوئی بڑے خدمات انجام نہیں دیے جائیں گے، بڑے کارنامے انجام نہیں دیے جائیں گے، اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی بڑے کام انجام ہوتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ باپ کے لیے پیغام ہے، اپنے بچوں سے مشورہ کریں، گھر کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، گھریلو مسائل کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑے، اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہ کرے، کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کی اپنی نسل ہے، آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی رہنمائی رہبری ضروری ہے۔ آج کتنے ایسے باپ ہیں، گھر میں باپ داخل ہوتا ہے تو بیٹا دروازے سے نکل جاتا ہے، کتنے ایسے بیٹے ہیں، گھر میں داخل ہوتا ہے تو باپ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور ماں تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اسوہ نمونہ میرے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اس بات کے لیے کہیں ایسا نہ ہو، یہ بڑا فریضہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مجھے کرنا ہے، اور میرا بیٹا اس کے لیے تیار نہ ہو تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ امید ہے اللہ سے کہ اللہ سے صالح رب حب لی من الصالحین کی دعا کی تھی، ضرور مانے گا، لیکن ایک مشورے کے تحت باپ نے قدم بڑھاتے ہوئے مشورہ کیا، اور بیٹے نے کیا کہا؟ قرآن نے لکھا، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، آپ کر گزریے، یہ میرے اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ باپ اور بیٹے کی مثال ہے، یہ مثال ہے، ایسی مثال ہے، یہ تسلیم اور رضا کی مثال ہے، دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں چلتے ہیں، دونوں تیار ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں پہنچ چکے ہیں، چھری ہاتھ میں موجود ہے، اور اس کے بعد ابھی ذبح نہیں ہوئے اسماعیل علیہ السلام ابھی ذبح نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا فصدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مفسرین کہتے ہیں نہ چھری چلی نہ ابراہیم علیہ السلام ذبح ہوئے، پھر خواب کیسے سچ ہوا؟
سات کو سچ کیسے کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی چھری نہیں چلائی اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا، وہی آئی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور کہا فصدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، جس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ جذبہ دل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہوا تھا اپنے باپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اخلاص تھا، نیتوں میں اخلاص تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، دونوں تیار تھے، ایک طرف اپنے رب کو منانے کے لیے ذبح ہونے تیار ہیں، ایک طرف اپنے رب کو منانے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دونوں ایسی مثالیں ہیں جس کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے کہا فصدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنی قربانیوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر، اپنے حصوں کو لے کر، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، کسی کی ریا کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، محلے میں انا کو للکارنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے یہ مجھے مال دیا ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے یہ سکت دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ایسی صورت میں وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمہارے قربانیوں کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، چمڑا اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں میں ہونے والی کیفیت تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تسلیم اور رضا کی مثال میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، میں آپ کو دعوت تبلیغ کے ایک پیغام کو دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعوت تبلیغ کے مشن میں کوئی مثال نمونہ ہمارے لیے ہے، بہترین نمونہ اگر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تعمیر کعبہ کا ذکر آتا ہے، تعمیر کعبہ سے حج کا ذکر آتا ہے، حج سے توحید کے ایسے مثالیں ملتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کو بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ حج جیسی عبادت پر غور کریں، حج جیسی عبادت پر غور کریں۔ دنیا کے بہت ساری قومیں ہیں، ہر قوم نے اپنی اپنی عبادت گاہ بنا رکھی ہے، ہر قوم سال میں ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ پر پہنچ کر ایک بڑی اجتماعیت کے ساتھ اپنی اپنی عبادتیں کرتی ہیں، لیکن دنیا کی واحد اجتماعیت ایسی ہے، دنیا کی واحد اجتماعیت ایسی ہے، واحد ڈریس کوڈ ایسا ہے جس کے اندر حج شامل ہے، اور دنیا کے سارے قوموں کے لیے پیغام ہے، اور سارے اپنے اپنے الہ جو بنا رکھے ہیں ان الہوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، سارے اللہ کی رضا کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہیں، ایک لباس میں کھڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہے، قیامت تک جاری رہے گا، کبھی اس میں رکاوٹ نہیں آئی، کبھی امن دخل اندازی نہیں ہوئی، کبھی کسی کی جان کا معاملہ نہیں ہوا، کبھی کسی کی مال کا معاملہ نہیں ہوا، کبھی کسی عزت کا معاملہ نہیں ہوا۔ آج دنیا کی سارے قومیں اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان وہاں پہنچتا ہے، کسی کو دھکا نہیں دیتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کا مال نہیں چراتا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے جو مسلمانوں کے پاس جو اجتماعیت کی مثال دے رہی ہے؟ میرے بھائیوں، حج سے ہر ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز میرے اور آپ کے لیے عبرت و نصیحت ہے، اور دنیا کے قوموں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہاں سے ڈریس کوڈ کی بات کرتا چلوں، ہم نے لباسوں کے اندر بہت سارے لباس بنا رکھے ہیں، کسی نے کالے کو اپنا لیا، کسی نے ہرے کو اپنا لیا، کسی نے پیلے کو اپنا لیا، کسی نے کچھ اپنایا تو کسی نے کچھ اپنایا۔ حج جس عبادت کی مناسبت سے اللہ نے سفید لباس کو پسند کیا ہے۔ سفید لباس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور و تدبر کریں، بات کڑوی ہوگی لیکن حق ہے، ہر حاجی کے جسم پر کتنے چیزیں ہوتی ہے اگر آپ غور تدبر کرتے ہیں تو زندگی بھر کوئی نہ کوئی کڑا پہنتا ہوا نظر آتا ہے، کڑا پہنتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے یہ کڑا پہننے سے میرے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا ہے،
کتنی ایسی خواتین ہیں اپنے کمر پر، اپنے گلے میں، اپنے پیروں میں کئی چیزیں پہنتی ہے، کہتی ہے کہ اس سے میرا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں پر نہ لال دھاگا ہے، نہ ہرا دھاگا ہے، نہ پیلا دھاگا ہے، نہ کالا دھاگا ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی انگوٹی ہے، نہ کوئی مالا ہے، نہ کوئی چیز جسم پر نہیں ہے۔ یہاں سے پیغام ہے توحید کا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے جو تنظیم بنائی، جو طریقہ کار بنایا، ساری چیزیں اتار کر صرف 2 کپڑوں پر یہ احرام باندھا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، نفع اور نقصان کوئی چیز ہوتی تو حج کے ساتھ وہ حجاج لے جاتے اور طواف کرتے ہیں، حج کے ساتھ بھی وہ شامل ہوتی۔ حج مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ساری چیزوں میں وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، عقیدے کا جنازہ ہے۔ لہذا جس طرح ایک حاجی اپنے جسم سے سارے چیزوں کو اتار کر پھینکتا ہے، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ ساری چیزوں کو نکال کر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر توکل کرے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگ میں جانا پسند کیا، اپنے بیوی کو صحرا میں چھوڑنا پسند کیا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینا پسند کیا، اب اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا۔ میرے اور آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ یہ ہے کہ ہم شرک کے سارے چیزوں کو چھوڑ دیں، توحید کو اپنائیں، اور توحید کے بغیر قربانیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزق دینے والا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو صحت دینے والا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو کامیابی دینے والا سمجھتے ہو۔ اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بغیر کسی ذریعے کے ہمیں پیدا کیا ہے۔ غور تو کرو، خون جیسی شے کو دودھ بنا کر اللہ نے ہمیں پالا پوسا ہے۔ وہ توحید کا نمبردار ہے۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد و بے نیاز ہے۔ لیکن زندگی میں مسلمانوں کو دیکھے تو معاملات کے اندر کوئی کوڑی لگا رہا ہے، کوئی بھیمالے لگا رہا ہے، کوئی اپنے چوکھٹ پر گھوڑے کی نال لگا رہا ہے، کوئی اپنے چوکھٹ پر کاٹیوں کے لکڑی لگا کر یہ تصور کر رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکت نازل ہوگی، جن و شیاطین داخل نہیں ہوگے۔ کوئی لیمبو لگا کر، کوئی ناریل لگا کر، کوئی کپڑا باندھ کر، الغرض ہم نے ایسے ایسے راستے اپنائے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام صرف قربانی تک نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، شاید زندگی موقع دے نہ دے، دوبارہ موقع ملے نہ ملے، طواف کا ذکر کرتے چلوں۔ طواف کہاں پر ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا جائز ہے، طواف صرف دنیا میں کہیں کسی کا ہو سکتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا ہو سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے۔ دنیا کا کوئی پتھر، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی نبی، دنیا کے کوئی رسول، دنیا کا کوئی تاجدار کی قبر کا طواف جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ طواف اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی وعدہ میں اور آپ اللہ کی نماز میں، اللہ کی رکعت میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن جب طواف کی باری آتی ہے تو بہت سارے طواف گاہیں ہم نے بنا رکھی ہے۔ حجر اسود کی بات آتی ہے، حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تیرے اندر نفع نقصان نہیں ہے، میں اسی لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں، کیونکہ میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سنت ہے، میں بوسہ دے رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی اور پتھر نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حجر اسود خانہ کعبہ میں طے ہے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کتنی ایسی دکانیں ہم نے کھول رکھے ہیں جو پتھروں کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ پتھر سے مجھے نفع ہوتا ہے، یہ پتھر سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی باغ میں ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اور حج جیسی عبادت مجھے اور آپ کو بہت سارے پیغام دیتی ہیں۔ یہاں مائیں بھی ہیں، ماؤں کے لیے پیغام دیتا چلوں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ
والسلام سے پوچھا اس بیابانی میں تم کس کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک بیوی ایک شوہر کے اندر یہ بانڈنگ ہونا ضروری ہے، یہ اعتماد ہونا ضروری ہے، یہ یقینی کیفیت ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال ہے بیوی کا، شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم اس حالت میں یہاں کوئی نہیں ہے، پرندہ تک پر نہیں مار رہا ہے، اس معصوم بچے کے ساتھ مجھے بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے اور شوہر کا جواب یہ ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ بیوی جواب دے رہی ہے اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ، یہ توکل اللہ پر ہمارے گھروں میں، ہماری بہنوں میں، اپنی ماؤں میں، اپنی بیٹیوں میں آنا ضروری ہے۔ اپنے شوہروں کے سلسلے میں یقین کامل ہونا ضروری ہے اور شوہروں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کی یقین ہونا چاہیے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ اگر اس پر بات کرتے جائیں تو توحید کی ایسی مثالیں ہیں، توکل کی ایسی مثالیں ہیں، تسلیم کی ایسی مثالیں ہیں، رضا کی ایسی مثالیں ہیں جو کسی اور نبی کی سنتوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں توحید کو سمجھنے، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سمجھنے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اس دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی، جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ رحمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے علاوہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساری دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے دن ہیں، جس میں جو بھی عبادت کی جاتی ہیں اللہ کو بہت پسند آتی ہے، لہذا نفل عبادتوں میں زیادہ وقت ہمیں گزارنا چاہیے۔ تکبیر اور تحلیل تمہید کو بار بار پڑھنا چاہیے، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری مثالیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے واقعے کو بار بار پڑھنا، بار بار سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس واقعے کے مطابق عمل پیرا ہونا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ واقعات یوں ہی نہیں بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی سنتیں اور ان سے ہونے والی ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد، مرد عورت کے لیے مثال ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے حقیقی معنوں میں ہم دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔